ایک بیمار بچی کا ذکر، جس بیمار بچی کو حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب بچی نے بیٹی حسین کی، ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، اور جب باپ حسین جیسا ہو اور بیٹی فاطمہ صغریٰ جیسی ہو تو اس محبت کا کوئی اندازہ کر نہیں سکتا ہے۔ خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ سڈنی سے بہت سارے مومنین تشریف لائے ہیں، بہت سارے میلبرن کے مومنین اور دوسری میلبرن کے اطراف کے مومنین، انہوں نے خود مجھے آ کے بتلایا کہ ہمارے صاحب ہم فلاں جگہ سے ہیں، ہم فلاں جگہ سے ہیں، ہم فلاں جگہ سے ہیں، بہرحال عزاداری کرنے کے لیے تشریف لائے۔ میں چند جملے کہنا چاہتا ہوں، پھر ماتمداری ہوگی انشاءاللہ بھرپور۔ تو عرض یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے، یہ بھی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بھیا ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا حسین کے لیے کتنا سخت ہے شریکت الحسین بیوی زینب کی بات کو ٹال دینا، یہ لفظ کہنا میرے لیے بڑا سخت ہے، ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ لیکن حسین مظلوم نے فرمایا کہ بہن زینب کوئی بات کہہ دینا لیکن صغریٰ کی سفارش نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے جتنی اولادیں عطا کی ہیں یا وہ میرے نانا رسول اللہ کی شبیہ ہیں مثلا علی اکبر، اللہ اکبر، یا میرے بابا حیدر کرار کی شبیہ ہیں، لیکن اللہ نے مجھے یہ بیٹی وہ عطا کی ہے جو ہو بہو ہم شکل جملہ کہنے کی میری جرت نہیں ہے، سیدۃ النساء العالمین۔ حسین سب برداشت کر سکتا ہے، ذرا تصور کرو نا، اکبر کا سر بھی تو کوفہ اور شام کے بازاروں میں گیا تھا لیکن وہ ہم شکل پیغمبر تھے، لیکن صغریٰ حسین سے ضبط نہیں ہو پائے گا کہ تصویر فاطمہ زہرا کوفہ اور شام کے بازاروں میں ایسے پھیلائی جائیں کہ منادی ندا دے رہا ہو کہ یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی آنکھ پھینک رہا ہو، کوئی پتھر پھینک رہا ہو، کوئی آوازیں کس رہا ہو، یہ حسین سے ضبط نہیں ہو پائے گا۔ قبر رسول پر کم از کم تاریخ میں لکھا ہے 3 مرتبہ گئے شب 28 رجب، بار بار جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے بابا، بار بار جا کے کہتے تھے نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، میرا آخری سلام قبول فرمائیے گا۔ اللہ جانے دل میں کیا کیا خیال آئے ہوں، نانا میں اپنے ساتھ اکبر کو لے جا رہا ہوں کہ جو آپ کی شبیہ ہے، جب آپ کی زیارت کرنا چاہوں گا تو اپنے علی اکبر کو دیکھ لوں گا۔ یہ جملہ حسین نے رخصت علی اکبر پر بھی کہا تھا۔ نانا میرے ساتھ عباس بھی ہے جو میرے بابا حیدر کرار کی شبیہ ہے، نانا بس فکر مند ہوں تو اپنی خواہر کی چادر کے لیے، نانا دل میں، یہ میں زبان حال پڑھ رہا ہوں، کہا ہوگا نانا دل میں خیال آتے ہیں کہ ایک بیٹی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک بیٹی کو لے کر جا رہا ہوں۔ اللہ جانے حسین کے لیے چھوڑ کر جانا زیادہ سخت تھا یا علم امامت سے جانتے تھے تو سکینہ کو لے کر جانا زیادہ سخت تھا، اللہ جانے کیا کیفیت تھی۔ ایک بچی کے جو مدینہ میں رہ گئی وہ زیادہ سخت ہے یا ایک بچی کے جو باپ کے ساتھ تو تھی لیکن پھر راہ بھر تماچے کھاتی رہی، گوشوارے چھین لیے گئے، دامن جل گیا، اللہ جانے کیا زیادہ سخت تھا، میں نہیں جانتا۔ بہرحال حسین قبر رسول سے ودا ہو کر آئے، اور میں مصائب کے جملے تو نہیں بدل سکتا، ماں کی لحد پر ویسے گئے جیسے کوئی بہت ہی چھوٹا بچہ جاتا ہے اپنی ماں کی لحد پر۔ بعض علماء کہتے ہیں گھٹنیوں کے بل چل کر گئے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی لحد پر۔ اب اگر کوئی مصائب سننے کے لیے بھر کر گریہ کر لینا، انشاءاللہ بی بی جزا عنایت فرمائیں گی۔ گویا حسین قبر زہرا پر ویسے ہی پہنچے جیسے کربلا میں اکبر کے لاشے پر پہنچے، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے حسین، اللہ اکبر۔ وہاں سے ودا ہوئے، اماں حسین کا آخری سلام قبول کرو، اور اس کے بعد قافلہ تیار ہونا شروع ہوا، ایک ایک بیوی تشریف لاتی گئیں، ایک ایک وارث نے آگے بڑھ کر مستور کو، معظمہ کو سوار کروایا، اور یقیناً آج بھی اگر کوئی سعادت مند لائق بیٹا اس کے والدین اگر کسی سواری پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتا ہے، احترام سے بٹھاتا ہے۔ آپ کھولتے ہیں دروازہ، یہ نہیں کھولتے اپنے ماں باپ کے لیے، احترام سے بٹھاتے ہیں۔ جہاں بنی ہاشم کا خاندان ہو تو اکبر نے کیسے سوار کیا ہوگا اپنی ماں کو؟ ابوالفضل عباس نے کہ شان سے بیوی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے لیے سواری کا اہتمام کیا ہوگا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ حسین ایک مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ دفعتاً اٹھے، ایک معظمہ بی بی باہر تشریف لائی، ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے اکبر بڑھے، ایک طرف سے قاسم بڑھے۔ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ تھی، آواز آ رہی تھی، اے مدینے والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور دور ہو جاؤ، کسی کی آواز بھی نہ آنے پائے۔ عزیزوں یہ مکہ سے، یہ مدینہ سے کربلا کی سواری تھی، اب جو کربلا سے شام کی سواری تھی وہ
میں نہیں بیان کر سکتا، فقط ایک جملے میں یہ ہے کہ جب کوئی بھی نہ تھا اور بی بی زینب جلال حیدری سے کہہ رہی تھی خبردار، یزیدیوں سے کہہ رہی تھی کوئی بیویوں کے قریب نہ آنے پائے، تم نے چادریں چھیننی ہے لیکن کوئی بیوی کے کسی بیوی کے قریب آیا تو اب جلال زینبی ایسا آئے گا کربلا کی سرزمین الٹ جائے گی۔ کیا فکر نہ کرو اے لیلا، اگر اکبر نہ صحیح زینب سوار کروائی گی، اگر اے ام فرما قاسم نہ صحیح زینب سوار کروائی گی۔ ایک کونے میں خاتون سر کے بال سفید تھے، آنکھوں میں آنسو جاری تھے، تڑپ رہی تھی کہ اے میری ماں حافظہ فکر نہ کیجیے، آج زینب آپ کو بھی سوار کروائے گی، کنیز کو بھی سوار کرو، سید سجاد کو سوار کروایا، میرا بیمار ہے ماں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، آپ سب کو سوار کروا چکی۔ داہنے طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کوئی نہ تھا، فرات کا رخ کیا، کعبہ اللہ اکبر۔ خدا کسی غم میں نہ رولائے، خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، جب امام صادق سجدے میں جاتے تھے تو دعا دیتے تھے، پروردگار تو ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے جد کے نام پر بلند ہوتی ہے، تو ان آنکھوں ورحم الصرخۃ التي كانت لنا، ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے نام پر بلند ہوتی ہیں، ورحم تلك الاعین، ان آنکھوں پر رحم فرما جن پر ہمارے نام سے آنسو بہتے ہیں، ان رخساروں پر رحم فرما جن کے رنگ بدل گئے ہیں، اللہ جانے رخسار پر رنگ کیسے بدلتا ہے، لیکن یہ کہ امام نے دعائیں دی ہیں، لہٰذا آنکھوں سے آنسو بہنا بھی ثواب، چیخ مار کے رونا بھی ثواب، رخسار کا رنگ بدل جائے عزا امام حسین علیہ السلام میں تب بھی وہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین چلے، قافلہ روک دیا گیا، کچھ دیر بعد ابو الفضل عباس علیہ السلام نے کہا کہ مولا ایسا لگتا ہے کہ کوئی قافلے کے پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو حسین نے دیکھا ایک بیمار بچی چھوٹی سی آ رہی تھی اور کہتی جاتی تھی مہلن مہلن یا اے بابا ذرا آہستہ بابا، ذرا آہستہ بابا۔ اللہ جانے یہ زیادہ سخت تھا یا سکینہ نے جب عصر عاشور کہا تھا مہلن مہلا، بابا ذرا آہستہ بابا، میں پڑھتا جاؤں گا جس کے دل میں جتنا دم ہے وہ روتا چلا جائے، سینے میں طاقت بالکل نہیں بچی ہے، میں آخری جملہ تک آہستہ آہستہ پہنچنے لگا ہوں۔ حسین چلے گئے مدینہ چھوڑ کر، بیمار بچی کو چھوڑ کر چلے گئے حسین۔ شعبان کا مہینہ گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذوالقعدہ و ذوالحج گزر گیا، محرم کا چاند نمودار ہوا۔ سغرا نے محرم کا چاند دیکھا، بی بی ام سلمہ کو رسول اللہ ایک شیشی دے کر گئے تھے اور اس میں خاک تھی، اور کہا تھا جب تک یہ خاک رہے سمجھنا حسین زندہ ہے، جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ لینا حسین کی شہادت ہو گئی ہے۔ بی بی ام سلمہ بار بار جا کر محرم میں اس شیشی کو دیکھا کرتی تھی، کہتی ہیں سغرا کہتی تھی کہ نانی جان میرے دل میں عجیب اضطراب ہے، اللہ جانے میرے بابا کی طرف خیر ہو، میرے بھیا علی اکبر کی طرف خیر ہو، زمانے ہو گئے واپس نہیں آئے وہ۔ سغرا چھوٹی بچی منتظر تھی، کہا لیکن میں خط لکھ دیتی ہوں، خط لکھ دیتی ہوں، بلکہ بعض علماء یوں بیان کرتے بی بی ام سلمہ نے کہا تھا کہ اے سغرا خط لکھ دو، کہا نانی جان میرا خط لے کے کون جائے گا؟ بی بی نے کہا ایک راستے کا نام بتایا، راہ طریق اس کا نام ہے، کہ وہاں بیٹھ جاؤ جہاں سے راستے جدا ہوتے تھے، وہاں جا کر سغرا بیٹھ گئی، خط لکھ کر وہاں جا کے بیٹھ گئی، اور ہر گزرنے والے سے پوچھ رہی تھی کیا تو عراق جا رہا ہے، کیا تو عراق جا رہا ہے؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں تم روتے کیوں ہو؟ ارے روتے روتے ہوئے مر جائے تو کم ہے، کیا حسین کی بیٹیوں کا یہی مقدر تھا کہ وہ راہ گزرتے ہوئے مسافروں سے پوچھتی رہے کہ کوئی میرا خط لے کر چلا جائے، کوئی میرے بابا تک میرا پیغام پہنچ۔ ایک مسافر گزرا، اللہ جانے سغرا نے کتنے منتیں کر کے اسے خط دیا ہوگا، میں نہیں جانتا، میں زبان حال پڑھ رہا ہوں، جو کچھ شعراء کے کلام میں ہے اور جو کچھ علماء سے سنا ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ خط لے کر وہ پہنچا، سغرا نے پہچان بھی تو بتلائی تھی نا، جب وہ قاصد پہنچا ہے تو اس نے دیکھتا رہا، جانتے نا کس دن پہنچا تھا؟ عاشور کے دن پہنچا تھا، دیکھتا رہا حسین ابن علی کو، حسین علم امامت سے جانتے ہیں، کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا آپ کی پہچان آپ کی بیٹی نے بتلائی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہا، آپ کی دختر نے یہ کہا تھا کہ جو میرا بابا ہوگا نا اس کے دائیں طرف میرا چچا ابو الفضل عباس، اس کے بائیں طرف میرا کریل جوان بھیا علی اکبر کھڑا ہوگا، نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے، چہرے پر اصغر کا خون ہے۔ اللہ جانے وہ خط لے کر حسین لاشا علی اکبر تک پہنچے، وہیں پر خط کھول کے جانتے ہو خط میں خط کا پاتن تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، من فاطمہ العلیلہ، بابا آپ کی فاطمہ صغرا بیمار بیٹی کے جانے سے خط،
اپنے بابا حسین ابن علی کے نام بابا الف و الف سلام، ہزاروں ہزار سلام آپ پر اے میرے مظلوم بابا۔ پھر لکھا تھا الف و الف سلام، ہزاروں ہزار سلام میرے چچا ابوالفضل عباس پر، ہزاروں سلام میری پھوپھی زینب کبریٰ پر، ہزاروں سلام میرے بھیا علی اکبر پر۔ اس کے بعد تھا قبلو بابا جو چھوٹا علی اصغر ہے، قبلو اسے بوسہ دیجیے گا نیابت عنی، میری نیابت میں اصغر کے گلو کا بوسہ دیجیے گا۔ اللہ جانے حسین نے بس بیمار بیٹی کا ذکر ہو گیا، یہ میرے ہاتھ جوڑے میں، مجھے معاف کیجئے گا اگر میں نے تھوڑا سا زیادہ وقت لے لیا، یا شاید اتنا ہی لیا اس میں کہ مجلس میں اتنا ہونا چاہیے تھا جب اتنے مومنین موجود ہیں اور آپ رونے کے لیے تشریف۔ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، یہ قاصد کے پہنچنے سے پہلے بھی جو ایک واقعہ ہے، جب اکبر کا لاشا تڑپ رہا تھا اور اکبر سے حسین نے پوچھا کہ کوئی آخری تمنا ہو تو بیان کرو، یہی وجہ ہے۔ تو حسین کا بابا اگر مدینے والی بہن فاطمہ صغریٰ کی زیارت کروا دیجیے۔ حسین نے معجزانہ ہاتھ پھیرا، اکبر کو مدینہ نظر آیا، روضہ رسول نظر آیا، لیکن صغریٰ نظر نہیں آتی، قبر زہرا بھی نظر آ گئی لیکن صغریٰ نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ اکبر نے چیخ ماری، بالکل میں آگے آخری جملے تک مجھے جوڑنا ہے، کچھ بیٹیوں سے جوڑنا ہے مجھے، مولا موسی کاظم علیہ السلام کی بیٹی تک، بی بی فاطمہ معصومہ خود تک مجھے آنا، آخری جملہ میں کہتے لگا۔ اکبر نے چیخ ماری، کہا بیٹا تو نے کیا دیکھ لیا؟ کہا بابا جہاں میں نے اپنے قدموں کے نشان بنائے تھے فاطمہ صغریٰ وہاں بیٹھی ہیں اور ہر گزرنے والے سے یہ پوچھ رہی ہے کیا کسی نے میرا بھیا علی اکبر دیکھا؟ میرا بھیا علی اکبر کہا عزیزوں یہ اہل بیت کی بیٹیوں کا عجیب مقدر رہا۔ محمد کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، علی کی بیٹی دربار شام میں شرابیوں کے مجمع میں گئی، حسین کی بیٹی تماچے کھاتی رہی، موسی کاظم کی بیٹی باپ کا جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا۔ کربلا کی ایک بیٹی وہ تھی جو باپ کی سواری سے پوچھ رہی تھی کیا میرے بابا کو ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا؟